بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے اور مرد کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، لہذا بیوی کا فرض ہے کہ وہ خاوند کا حکم مانے اور ہر شرعی مسئلے میں اس کی تابع داری کرے، بلکہ عورت کے لیے اپنے شوہر کو راضی رکھنا بہت بڑی نیکی اور ثواب ہے، لہذا بیوی ہر لحاظ سے خاوند کی اطاعت گزار اور اس کے حقوق میں ہرگز کوتاہی نہ کرے، بلکہ خود تکلیف اٹھا کر اپنے خاوند کو آرام پہنچانے کی کوشش میں رہے۔ نمبر ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں، تو پھر دریافت فرمایا کہ تو اپنے خاوند کے ساتھ کیسی ہے؟ عرض کیا خدمت کے لیے کوشش کرتی ہوں مگر جو میرے بس میں نہیں ہوتا۔ فرمایا خاوند تیری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، یعنی اگر تو خاوند کو راضی رکھے گی تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گی اور اگر خاوند ناراض رہا تو دوزخ پہنچ جاؤ گی۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی کا آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اس کا اس کے ذمہ بہت بڑا حق ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر پاؤں سے سر تک شوہر کے تمام جسم پر زخم ہو جن سے پیپ اور خون بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہ کیا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب عورت 5 نمازیں پڑھے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی حفاظت کرے، بدکاری سے بچے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو ایسی عورت جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، خاوند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے، کہ حدیث پاک میں ہے جو عورت اپنے خاوند کے گھر سے نکلتی ہے تو جب تک وہ واپس نہ آئے اور توبہ نہ کرے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس عورت کا خاوند کہیں باہر جائے اور وہ بیوی خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار کرنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو خاوند کے گھر میں محصور کرے، یعنی باہر نہ جائے اور نماز پابندی سے پڑھے تو ایسی عورت قیامت کے دن 9 عمر کنواری اٹھائی جائے گی۔ پھر اگر اس کا خاوند بھی مومن ہوا تو وہ عورت جنت میں اپنے خاوند کی بیوی رہے گی، اور اگر اس کا خاوند مومن نہیں تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا نکاح کسی شہید سے کر دے گا۔ لیکن اگر عورت نے خاوند کے جانے کے بعد اپنی حفاظت نہ کی اور غیر مرد کے لیے بناؤ سنگار کیا اور گھر میں گڑبڑ اور بدکاری کی اور باہر نکلتی رہی تو ایسی عورت کو قیامت کے روز سر کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نمبر 6، نیز خاوند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی عبادت نہ کریں، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کی موجودگی میں خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے اور خاوند کے گھر میں کسی کو خاوند کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دے۔ اس روایت سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر کوئی عورت نفلی عبادت بہت زیادہ کرتی ہے، محفلوں وغیرہ میں بھاگی پھرتی ہے اور خاوند کی پرواہ نہیں کرتی، اور دوسری عورت نفلی عبادت نہیں کرتی مگر خاوند کو خوش رکھتی ہے، اس کے ساتھ خوشی طبی کرتی ہے، پہلی عورت سراسر نقصان میں ہے اور دوسری عورت خاوند کو خوش رکھنے والی نے اللہ عز و جل کو راضی کر لیا اور وہ جنت کی حقدار ہے۔ نیز خاوند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بیوی جنسی تعلق کے مطالبے پر بغیر شرعی عذر کے انکار نہ کرے۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس عورت نے رات گزاری اس حال میں
کہ اس کا خاوند اس پر ناراض رہا، یعنی جب بیوی کو اس کے خاوند نے اپنے بستر کی طرف بلایا اور بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور خاوند نے رات ناراضگی کی حالت میں گزار دی، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، خاوند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بیوی خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے، جیسا کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ خاوند کے گھر سے اپنے میکے والوں کے لیے خیانت کی مرتکب ہوتی ہے اور آخر کار یہ راز فاش ہو ہی جاتا ہے، تو ایسی بیوی اپنے خاوند کی نظروں میں گر جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسی عورت کی عزا وجل کے دربار میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، تمہاری وہ بیویاں بہتر ہیں کہ جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیرا حکم مانے، اور جب تو کہیں جائے تو وہ اپنی ذات کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 9، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حجت الوداع میں جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے کے دوران فرمایا، بیوی اپنے خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ اس پر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بیوی اپنے خاوند کے گھر سے کسی کو کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ تو فرمایا، کھانا تو بہترین مال ہے، جہنم میں ایک ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ تو شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیگمات کو حکمت ملی کے ساتھ پردے کی تلقین کریں۔ نمبر 10، نیز بیوی کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اسے حلال کھلائیں، کیونکہ حرام کھانے والا دوزخ کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے وہ جنت میں نہ جا سکے گا، بلکہ ہر وہ شخص جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے دوزخ کا حقدار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔